الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک وہ ہمارے لیے وظیفہ ہے کہ اگر ہم اسے مستقل اپنا لیں اور مستقل درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بہت سارے معاملات دنیاوی بھی حل ہوں گے اور آخرت کے بھی حل ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اکثر الصلاۃ علیہ نور اللہ قلبہ، کہ جو بندہ مومن مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھنا شروع کر دے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ دیکھیں جو ہماری ٹینشنیں ہیں نا، پریشانیاں ہیں، ان کا تعلق دل سے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کہتا ہارٹ اٹیک آ گیا، بندہ فوت ہو گیا۔ کیوں ہارٹ اٹیک کیوں آتا؟ پریشانی سے، اور پریشانی ہوتی ہے دل میں۔ اور اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ اگر دل کو منور کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھو، اللہ تمہارے دل کو منور کر دے۔ اس لیے درود پاک تو ایسا وظیفہ ہے، یہ تو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ 800 سال پہلے تشریف لانے والے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ بکثرت درود پاک کی عادت بنا لے اور مستقل درود پاک پڑھتا رہے، اگر وہ میدان معاشر میں گیا اور نامہ اعمال میں اس کا وزن ہونا شروع ہوا اور اس کے اعمال وزن ہونا شروع ہوئے، تو اب یہ اعمال وزن ہونے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اس کی نیکیاں کم ہو گئی اور اس کے گناہ زیادہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا کر دے گا۔ اس لیے درود پاک کی عادت بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پسند فرماتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ نے جب ایک نعت لکھی نا، ہم سارے پڑھتے ہیں کشفت تجا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، ہم سارے پڑھتے ہیں سنتے ہیں۔ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 مصرے لکھے اور اس کے بعد چوتھا مصرع بر وزن بن نہیں پایا تو بڑے پریشان تھے، سنتا تھے اور سو گئے۔ خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا شیخ سعدی بتاؤ کیا لکھا ہے تم نے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ سعدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کمالات اور آپ کے فضائل اپنے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کے حسن جمال سے دنیا کے اندھیرے ختم ہو گئے ہیں اور تمام اچھی صفات کے حامل ہی آپ ہیں۔ جب یہ اشعار لکھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں کہ کرتے کہ چوتھا مصرع یہ شامل کر دو صلو علیہ وآلہ۔ اس لیے اللہ کے رسول سے اگر ہمارا تعلق جڑ جائے اور اس کا بہت بڑا ذریعہ درود پاک، اگر ہم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں سے بھی توجہ ملے گی اور ہمارے وہ مسائل حل ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری ایسا لگتا ہے دنیا ہی خراب ہو گئی ہے،
انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو اس لیے درود پاک کے وظیفے کو ہمیں مستقل اختیار کرنا چاہیے اور اپنی عادات کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو باواضح بلند عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہمارا سلسلہ چل رہا تھا قرآنی آیات کی تفاسیر۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، 65 اور 66۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اور پھر اس واقعے کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تاکہ تم یہ بات جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو تم میں سے تھے اور انہوں نے ہفتے کے دن نافرمانی کی۔ تو پھر فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ہم نے ان سب کو کہہ دیا کہ دھتکارے ہوئے خنزیر بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد اس کا مقصد بیان کرنا ہے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس واقعے کو اور اس مثال کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو پہلے آئے اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے۔ اور پھر فرمایا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ واقعہ پرہیزگاروں کے لیے اور اللہ رسول کو ماننے والوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت بنا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ اس آیت میں بیان فرمایا اور پھر اس کا مقصد بیان فرمایا، اور اسی واقعے کو سورۃ الاعراف میں بھی آیت نمبر 163 سے 166 تک بیان فرمایا۔ اب اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل سمجھے گا اور بالکل بیک گراؤنڈ سے ہم اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اوجداد تو اللہ کے بڑے پیارے تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے اور اس وقت کے رسول پر ایمان لانے والے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوجداد تو اللہ کے نافرمان تھے اور ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرمایا اور انہیں نشانہ عبرت بنایا اور نصیحت بنایا ماننے والوں کے لیے۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے بنی اسرائیل والے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب وہ تیار نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ قرآنی آیات نازل فرمائی اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، قرآن نے کہا کہ بنی اسرائیل تم یہ بات جانتے ہو کہ تمہارے اوجداد نے ہفتے والے دن نافرمانی کی۔ اب نافرمانی کیسے ہوئی اس کو تھوڑا سا سمجھے گا۔ یہ جو قوم بنی اسرائیل تھی انہوں نے کیا یہ کہ ہفتے والے دن انہوں نے خاص کر دیا کہ اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے رسول کے جو احکامات لے کر آئے ہیں ان پہ عمل کریں گے، دنیاوی کوئی کام نہیں کریں گے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے خاص کر لیا۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ ہفتے کا دن۔ جب انہوں نے یہ دن خاص کر لیا تو کچھ عرصہ یہ دن یہ عبادت میں گزارنے لگے اور یہ عبادت کے پابند ہو گئے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آج کے بعد ہفتے والا دن تمہارا ہے عبادت کا اور تم صرف عبادت کرو گے۔ اور چونکہ وہ تھے مچھلی پکڑنے والے، مچھیرے تھے، ان کو حکم ہو گیا کہ تم نے صرف عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب انہوں نے مچھلیاں پکڑنا تو ویسے ہی عبادت کرتے تھے، مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دی اور عبادت میں مصروف رہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں وہ آزمائش، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا امتحان مقبول تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیوں کو حکم دیا، بڑی بڑی مچھلیاں ہفتے والے دن ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
دل چاہتا ہے کہ پکڑنے مچھلی، لیکن سوچتے تھے جب اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہمیں نہیں پکڑنی چاہیے، اور کچھ ایسا یہ بچتے بھی رہے اور مچھلی نہیں پکڑی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ مثال سنتے ہیں، ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے۔ وہ کیا کہ ان میں سے ایک مچھیرے نے چھپ کر وہ جو کانٹا ہوتا ہے مچھلی پکڑنے کا اس کو جا کے اس نے ڈال دیا، اور ڈالا کس نے؟ جمعے والے دن، اور اس میں ایک مچھلی پھنس گئی تو کس نے جا کے اتوار کو پکڑ لیا اور چھپ کے ایک مچھلی لے کر آیا اور اسے پکائی۔ اب چونکہ وہ علاقے مچھروں کا تھا، سب کا کام ہی مچھلی تھا، تو سب کو پتا تھا، انہیں خوشبو آ گئی، لوگ جمع ہو کے پاس اس کے پاس گئے، مچھرے کے پاس، کہ تم نے آج مچھلی فرائی کی ہے، کہاں سے آئی مچھلی؟ کہا تو ہفتہ تھا مچھلی کا تو شکار ہی بنا تھا۔ تو اس نے پہلے طور پر جھوٹ بولا، اس نے کہا اصل میں ہوا یہ تھا کہ مچھلی تو میرے پاس نہیں آئی، میرے پاس مچھلی کا جو کچرا ہوتا ہے، جو کھال ہوتی ہے، میرے پاس وہ تھی اور میں نے اپنی سہولت کے لیے اسے آگ لگائی ہے، تو اس لیے مچھلی کی خوشبو آئی ہے، ورنہ مچھلی نہیں ہے میرے پاس۔ اور لوگ مان بھی گئے اور لوگ واپس چلے گئے۔ وہ ذرا بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو پھر وہ اور جری ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اگر باتقاض بشریت گناہ ہو جائے، جرم ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اس کے دو طریقے ہیں، پہلے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور دوسرا فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو نیکی کر لینی چاہیے تاکہ وہ جو گناہ کا اثر ہے وہ اللہ ختم کر دے۔ اب اس نے ایک مچھلی پکڑی، شکار کر لیا، لیکن چھپ کے کیا۔ جب اگلا ہفتہ آیا نا تو اس نے جمعے والے دن 2 کانٹے لگا دیے، ہفتے والے دن مچھلی آئی تو 2 مچھلیاں پکڑ لی، اتوار والے دن جا کے ان کو باہر نکال لیا۔ اب جب باہر نکالا تو اب اس نے پکائی تو لوگوں کو تو پہلے سے شک تھا، تو جیسے پکائی لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مچھلی کا شکار منع ہے اور اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر تم نے کیسے پکڑی؟ تو اس نے کہا میں تمہیں ایک ہیلا سمجھاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، اللہ کے حکم پہ بھی عمل ہو جائے گا اور ہم مچھلی بھی کھا لیں گے۔ تو اب اس نے وہ 2 نمبر راستہ، تو اس نے دوسرا راستہ تلاش کیا۔ اس نے کہا ہم یوں کرتے ہیں کہ جو دریا ہے جہاں پہ مچھلیاں آتی ہیں، ہم اس میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیتے ہیں اور ہر کوئی اپنے گھر کے باہر ایک حوض بنا دے، ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو اسی حوض میں آ جائیں گے اور ہم ان کو بند کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اتوار والے دن ہم حوض سے نکال کے اسے پورا اپنا کھائیں گے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کا شکار ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے پکڑیں اور باہر نکالیں یا کھا جائیں، آپ اسے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، بھلے پانی کے اندر ہو تو وہ آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ باہر لوگ مچھلیاں بیچتے ہیں تو وہ پانی کے اندر ڈال کے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو وہ بھی مچھلیاں شکار ہی کہلاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے 2 نمبر راستہ اختیار کیا اور مچھلی کا اس انداز میں شکار شروع کر دیا۔ جب اس انداز میں شکار شروع کیا تو اللہ کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے ان کو سمجھایا۔ اب لوگوں کے 3 طبقات بن گئے، مچھلی کا شکار ہوا، 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا، انہوں نے ان کو سمجھایا مچھلی پکڑنے والوں کو، اور یہ کوئی ایک دو نہیں تھے، روایات کے مطابق یہ 70,000 لوگ جو مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ تو جب ان کو ایک گروہ نے سمجھایا اور انہوں نے بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا یہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہیں اور چونکہ مچھلی کا شکار کرنا ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے، تو انہوں نے کہا ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس وہاں سے ہجرت کی اور برابر جگہ پہ شفٹ ہو گئے۔ اب اس میں 2 گروہ رہ گئے، ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، لیکن ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو ان کو سمجھاتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور یہ اسی کشمکش میں رہے اور روایات کے مطابق یہ 70 سال تک یہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور یوں اپنے مرضی کے ہیلے اور اپنے مرضی کے جواز کے ذریعے یہ مچھلی کا شکار کرتے رہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ حوض کا منہ جمعے والے دن کھول دیتے تھے، ہفتے والے دن مچھلی آتی اور شام کو یہ اس کو حوض کا منہ بند کر دیتے، اب مچھلیاں شکار ہو جاتی، پورا مزے کرتے۔
لیکن چونکہ طریقہ 2 نمبر تھا، اللہ کے حکم کو یوں سمجھ لیجیے اپنے مطابق انہوں نے جائز قرار دیا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ شکار حرام تھا اور مقصود بھی ان کی آزمائش تھی۔ تو اب وہ کیا جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان کو سمجھایا، اور 70 سال بعد تشریف لائے اور سمجھایا کہ اگر تم نے اب شکار کیا تو اب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو روایات کے مطابق تو 70,000 لوگ گھروں کے اندر تھے اور رات کے وقت اللہ کا عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے عذاب کیا آیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ اب تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تم 70,000 کو بندر بنا دیا گیا، بلکہ روایات میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ ان میں جو نوجوان تھے انہیں بندر بنا دیا گیا، اور ان میں جو بزرگ تھے بڑی عمر کے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور مچھلی کا ناجائز شکار کرتے تھے، انہیں خنزیر بنا دیا گیا۔ تو قرآن نے اس واقعے کو 2 مقامات پہ بیان کیا۔ اب یہ واقعہ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہمیں اس واقعے کا مقصد سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ قرآن میں کیوں بیان ہوا۔ ہفتے والے دن کا شکار ان کے لیے منع تھا، انہوں نے شکار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمانے کے بعد 2 مقاصد بیان کیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہے، ان کے لیے قرآن نے کہا نکال اللیما، کہ یہ واقعہ ان کے لیے عبرت ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کریں تو انہیں یہ واقعہ یاد آئے اور وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ انہیں عذاب آ گیا تھا، پرانا راستہ ہم پہ عذاب آیا۔ اور فرمایا جو نیکوکار ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا موعظۃ للمتقین، اور یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور نصیحت ہمیشہ یاد رکھیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ ہوا ہے نا اس کو دیکھ کے نصیحت حاصل کر لے، وہ اصل سمجھدار آدمی۔ تو اس لیے یہ واقعہ ہماری نصیحت کے لیے بیان کیا گیا۔ تو اب تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں اس پہ کہ گزشتہ امتوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ امتوں پہ گناہ کی عذاب آ گیا، یہ الگ بات ہے، فوراً نہیں ہے، کبھی کچھ وقت دیا گیا، سمجھانے کے لیے مہلت دی گئی، لیکن پھر بھی نہیں سمجھے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھے گا کہ ہماری امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ جو گزشتہ امت ہے نا وہ بڑا کرنے کی عذاب آ گیا، جو ہماری امت ہے نا اللہ کے رسول کی امت ہے، آخری امت ہے، جو اللہ کے آخری رسول کی آخری امت ہے، ان کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ فوراً عذاب تو نہیں دیتا اس طرح کے سارے ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عذاب دیتا ہے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ ان کے جسموں پہ عذاب آتا تھا اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتے تھے۔ ہم پر یہ عذاب آتا ہے کہ ہمارے دل ہلاک کیے جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دلوں میں کیسے فساد ہوتا ہے اس کو سمجھیے گا۔ دلوں میں فساد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو سب سے پہلا معاملہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادات سے لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، بھاگتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھی اور فوراً گئے، نماز کے لیے آتے وقت اور جانے کے وقت کوئی خاص کیفیت میں فرق نہیں ہوتا، حالانکہ بندہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گیا ہے، اس کے تو دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور بڑھ جانا چاہیے، لیکن ہمارے دلوں سے اللہ کی عبادت کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو عذاب آتا ہے، جو دل الٹ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں بڑے جری ہو کے کرتے ہیں، پہلے جیسے چوری ہوتی ہے نا لوگ چھپ کے کرتے ہیں، تو لوگ گناہ بھی چھپ کے کرتے تھے، اب نہیں چھپ کے کرتے، گاڑی چلا رہے ہیں بڑی آواز میں میوزک بنا ہوا ہے، خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں، جو
نہیں آتا. اور پھر فرمایا تیسرا عذاب یہ ہے کہ بندہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے، جنازے پڑھ کے آتا ہے، ہاسپٹل سے ہو کے آتا ہے، لیکن اسے نصیحت حاصل نہیں ہوتی. یہ تین عذاب ہیں. عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں میں خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرا نصیحت ختم ہو جاتی ہے. اب اگر اس میں سمجھے ہمارے اسلاف کا کیا انداز تھا. بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں جب ہمارے لوگ جنازہ پڑھتے تھے نا تو ایک ایک ہفتہ اور ایک ایک مہینہ تک ان پہ غشی تاری رہتی تھی اور خوف خدا تاری رہتا تھا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن خود ہمارے ساتھ اللہ کے حضور کیا ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں صرف بعض لوگوں کی نہیں، یہ ہمارے ہاں عوام اور علماء کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تھے، بیمار دیکھتے تھے، تو ان کے اپنے دل کی کیفیت میں ایسا خوف خدا بیٹھ جاتا تھا جس کا کئی کئی دن تک اثر ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہو گیا، ہمارے یہاں تو نصیحت کو پکڑنے ختم ہو گئے. اب اتنا ہے نہیں چوری ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑے گئے، لوگوں نے مارا، آپ کو کیا لگتا ہے چوری ڈکیتی ختم ہو گئی؟ اب اور تیاری سے آتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے. تو اس لیے جو خوف خدا والا دل ہے اب اس کو چاہیے کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن اگر ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی، یا گناہوں میں خوف نہیں ہوتا، یا پھر ہمیں عبرت اور نصیحت نہیں ہوتی لوگوں کو دیکھ کے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اللہ معاف کر دے گا، نظر بھی آئے گا. اس لیے یہ ضروری ہے، اور یہی اس کو اصحاب امت ہمارے لیے بیان کیا گیا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو فوراً عذاب نہیں آتا اور سب پہ بھی نہیں جاتا. عذاب سب پہ کب آتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب پہ عذاب تب آتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور دوسرا اس کو دیکھ کے چلا جائے. حالانکہ اگر یہ سمجھاتا تو یہ گناہ سے رک جاتا، تو اس پہ واجب تھا کہ یہ سمجھائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سمجھایا، فرمایا کہ وہ کیسے برے پڑوسی جو اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھاتے، اور فرمایا وہ کیسے برے پڑوسی ہیں جنہیں سمجھایا جاتا ہے پھر بھی نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ ایک خاص نصیحت فرمائی ہے کہ اگر گناہ سے ہم باز نہ آئے تو اب جو بھی گناہ کرتا ہے اگر دوسرا اسے سمجھا سکتا ہے. مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے. بیٹا کر رہا ہے دولت روکے، چھوٹا بھائی کر رہا ہے بڑا بھائی روکے، ایک عام مسلمان کر رہا ہے اور ایک ذمہ دار ہے وہ اسے روکے اور ہاتھ سے روکے. فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اور یہ بولے گا اور سامنے گناہ کرنے والوں کی طرف سے شر پہنچے گا تو فرمایا پھر ایمان کا ایک کمزور درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ کم از کم یہ گرنے کو برا سمجھے. اس لیے یہ ہمیں تاکید کی گئی، ہمیں حکم دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، اولو العزم میں سے. ہاتھ نبی کو نا اللہ نے الگ انداز میں معراج کروائی. حضرت ابراہیم کو جب معراج ہوئی نا تو انہوں نے حکم ہوا کہ ایک پہاڑ پر چلے جائیں اور ایک بلند پتھر پہ کھڑے ہو جائیں، اور یہ اس پتھر پہ جا کے کھڑے ہوئے تو انہیں دنیا اور آسمان کا مشاہدہ کروایا گیا. جب انہیں مشاہدہ کروایا گیا نا تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ چوری کر رہا ہے. زمین کا مشاہدہ ہوا نا تو ایک بندہ دیکھا چوری کر رہا ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو آ کے یعنی سے ہلاک کر دے، یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے. بندہ فوراً مر گیا. ایک دوسرے بندے کو دیکھا وہ زنا کر رہا ہے، انہوں نے دعا کی، وہ فوراً ہلاک ہو گیا.
اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ میرا بندہ ہے، نافرمانی کر رہا ہے، میں نے اسے مہلت دی ہے، اور کیسی مہلت دی ہے؟ اے ابراہیم یہ یاد رکھو، اس کے لیے مہلت کے 3 مواقع ہیں، 2 موقع ہیں، سدھر جائے گا تو صحیح ہے۔ پہلا موقع کیا ہے؟ فرمایا استغفار کر لے گا، کوئی نیکی کر لے گا، میں اس کا رب نہیں ہوں، یہ نیکی کرے گا یا گناہوں سے استغفار کرے گا، میں سے رب ہوگا۔ اور فرمایا دوسرا طریقہ، اس کی اولاد اگر نیکوکار پیدا ہو گئی اور اس نے دنیا میں نیکی کر لی، اس بندے کے گناہ اس کی ایک اولاد کی وجہ سے رب ہوگا۔ اور فرمایا اگر اس نے بھی توبہ نہیں کی، استغفار بھی نہیں کیا، اور اس کی اولاد نے بھی اس کے لیے کوئی صالح ثواب نہیں کیا اور اس کے لیے نیکیاں نہیں کی، اب یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے خود کو اس لیے تیار کیا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے اور اتنا ہم پر رحم فرماتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے گناہ ہو جائے، جرم ہو جائے، اللہ کے حضور جھکے، اور اللہ کے حضور جھکنے کے ساتھ اپنی اولاد کو نیک اخلاق سکھائیں، نیکی سکھائیں، اچھائی سکھائیں، تاکہ اگر ہم فوت ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہو تو یہ ہماری اولاد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہے مولا میرے والدین بھلے گناہگار تھے، تو غفور رحیم ہے، تو نافرمان۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اولاد کو یہ سکھا کے گئے تو ہمارے فوت ہونے کے بعد اولاد کی نیکیاں بھی ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مخاطب، آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں نافرمان اور سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی ہوتا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ اس سے کیا سخت ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا سخت ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دور اور کتنا برا ہوگا کہ جب تم نیکی کو وہ برائی سمجھنے لگو گے اور برائی کو نیکی سمجھنے لگو گے۔ آج ہمارا دور ہے ویڈیو پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میوزک تو ایمان کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، قرآن اور حدیث سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت داؤد کو کتنی پیاری آواز ملی تھی، اگر میوزک خراب ہوتا تو اتنی پیاری آواز کیسے ملی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیاری آواز کس کو نہیں ملی؟ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، حضرت صالح ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے اتنے اچھے قاری میری امت میں پیدا کیا۔ تو اس لیے ہمارا جو دور ہے گناہ کو نیکی سمجھنا اور نیکی کو گناہ سمجھنا۔ اگر کوئی سادگی سے شادی کر لے، میوزک نہ ہو، ڈھول نہ ہو، کہتے کو فوتگی ہو گئی ہے، شادی ہے، خوشی ہے۔ میں آپ کو اس پیر کی بات سناتا ہوں، پاکستان کے ٹاپ کے پیروں میں ایک ہے پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ سارے جانتے ہیں۔ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، جب بیٹے کی شادی ہونے لگی، جب شادی ہونے لگی نا تو کچھ مریدین آئے کہ حضور اکلوتا بیٹا ہے، بڑی حسرت ہے، کیوں نہ ہم ان کی شادی دھوم دھام سے کریں اور پروٹوکول سے کریں اور اس میں تھوڑا سا ڈھول بھی بجا لیں۔ پھر میرے بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، میں کیسے اس کی ناشکری کروں کہ اس کی خوشی میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ اور آج ہمارے ہاں درباروں اور پیر صاحبان کی کیا حالت ہے؟ اللہ کی پناہ، وہ مختلف ناموں سے مختلف ایونٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ